بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ اس کے بڑی خاص ہے یہ آیت، جو قرآن کے اندر کس قسم کی آیات ہے یہ بتاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں، ایک محکم آیات اور دوسری جو ہے متشابہ آیات۔ محکم یعنی پکی اور آسان بھی سمجھ میں آنے والی ہے، جس میں اصل قرآن کا جو بیان ہے وہ بتایا گیا ہے۔ متشابہات یعنی غیب کی چیزیں، جنت، دوزخ، فرشتے وغیرہ، جس میں غیب کی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو دیکھیے آیت کا ترجمہ یوں ہے، وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب۔ اس میں بعض آیتیں ہیں محکم، یعنی ان کے معنی واضح ہیں اور وہ اصل ہیں کتاب کی۔ یہ 2 باتیں یہاں پر آ گئی، ایک یہ کہ واضح ہیں، کلیئر ہے، یعنی کلیئر سینٹنسز، ان کلیئر نہیں۔ یہ جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتی، اس کی نفی یہاں پر ہو رہی ہے۔ قرآن تو آسان کتاب ہے، سمجھ میں آنے والی، محکم آیات ہی اصل کتاب ہے۔ اور دوسری ہے متشابہ، یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں سو جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی، گمراہی پھیلانے کی غرض سے۔ اور یہ ہے کہ متشابہات کے پیچھے کون پڑتے ہیں؟ جن کے معنی معین نہیں کیے جا سکتے، جس کا علم صرف اللہ کا ہے، یہ غیب کی جو چیزیں ہیں اس کا تذکرہ ہے، تو وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی ٹیڑھ ہے، وہ کچھ دنیا بنانا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو لے کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسی صورت میں ایک جگہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے غیب کی بات ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگوں نے اس آیت کی بنیاد پہ بات شروع کی کہ دیکھو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، وہ جو ہے زندہ ہے، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں خبروں میں، تو لہٰذا ان سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، حالانکہ یہ صریح شرک ہے جس کی نفی ہو رہی ہے۔ نفی قرآن نے محکم آیات سے اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ تو متشابہ آیات سے اگر کوئی بات سمجھنا چاہے، اس پر کوئی اپنا کوئی رائے قائم کرنا چاہے، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی رائے جو ہے محکم آیات سے ٹکرا رہی ہیں، اس کے خلاف جا رہی ہیں۔ اگر جا رہی ہیں تو اس کو رک جانا چاہیے، کیونکہ اصل کتاب تو وہی ہے۔ اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ متشابہ آیات کے بارے میں ظاہر رہے محکم آیات وہی اصل کتاب ہے، جو بات بتا دی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ یہی اصل کتاب ہے، فاؤنڈیشن آف دی بک یہی ہے۔ اور محکم آیات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ واضح ہے، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی آیات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے توحید کو، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے دلائل، پھر اس طرح سے جو ہے رسالت کو، یعنی رسولوں کی ضرورت کیا ہے، رسولوں کے قصوں کو، اسی طرح سے پھر آخرت کے دلائل اللہ تعالیٰ نے بتائے، پھر شریعت کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے، اور جو ہے کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہے، کیا ہمیں سارے انسانوں تک پیغام پہنچانا ہے، یا صرف مسلمانوں کے اندر ہی کام کرتے بیٹھنا ہے، یہ بھی بتایا گیا، اس کے بھی دلائل ہے۔
کہ سارے انسانوں میں کام کیا جائے، کام کرے، اس قرآن کے پیغام کو پہنچائے۔ تو ہمیں محکم آیات سے یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں جو آسان ہے، واضح ہے۔ اگر جو محکم آیات کے اندر شریعت کے تعلق سے جو معاملات ہیں، مطلب ہے کہ شادی، طلاق، وراثت کی تقسیم وغیرہ، تو اس وقت جو ہے اس کے جو ان چیزوں سے تعلق، ان چیزوں کے علوم کو حاصل کیے جو مفتی حضرات علماء، ان سے فائدہ اٹھایا جائیں گا، یا ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے فائدہ اٹھایا جائیں گا اس بابلات میں۔ لیکن جہاں عام بیان ہے قرآن کا کہ توحید کے دلائل، رسالت کے دلائل، آخرت کے دلائل، اور زندگی گزارنے کا طریقہ، مطلب ہے کہ دعوت کا کام سارے انسانوں تک اور اس کا طریقہ، اور اس سے پہلے کی قوموں کی سرکشی، ان کے قصے اور پیغمبروں کے قصے، اس سے نصیحت حاصل کرنا آج کے دور کے لیے، یہ سب محکم آیات کے اندر ہے، اور اس کو بغیر کسی جو ہے پریشانی کے عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس طرح سے نازل کیا ہے، یہ بات واضح رہے۔ اور اگر قرآن میں کی آیت میں صاف محکم آیت میں ایک بات آ گئی، اور اس بات کے خلاف اگر ساری دنیا بھی ہو جائے، اور اگر کوئی کہے میں جو ہے عالم دین ہوں، میں مفتی ہوں، لیکن وہ بھی اس قرآن کی آیت جو کلیئر ہے، صاف ہے، واضح ہے، اس کے خلاف جائے، تو اس کی بات بھی نہیں لی جائے گی، کیونکہ قرآن ہی کی اتباع کرنا ہے۔ جو سورہ جو ہے اعراف میں بات آ گئی کہ اتبعوا ما انزل الیک من ربک ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، یعنی پیروی کرو اس وحی کی، یعنی کتاب کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس کو چھوڑ کے دوسرے سرپرستوں کی پیروی مت کرو، اور تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی کتاب ہی کی پیروی کی جائے گی، کسی انسان کی نہیں۔ وہ انسان اسی وقت معتبر ہوگا اگر وہ محکم آیات کے حساب سے چیزوں کو بتائے۔ اگر نہیں، وہ محکم آیات کے خلاف بات کر رہا ہے، تو وہ بڑے سے بڑا آدمی ہوگا، لیکن اس سے بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، اور مفتی اعظم تو اللہ تعالیٰ ہے، جو کتاب نازل کیے ہیں، واضح ہے، اس میں واضح آیات میں اپنی بات کو بتائے ہیں جو محکم ہے، تو اسی کو کی پیروی کی جائے گی۔ یہاں واضح رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اسی کو صحیح نہیں سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں کا عام خیال ہو گیا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے امت قرآن سے دور ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے آج مسلمانوں کی پستی کا، اور اسی طرح سے جو حالات مسلمانوں پہ آئے ہیں، اس کا کی وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن سے دور ہو گئی، اور قرآن سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو کئی علماء اور مفسرین نے قرآن کی تفسیر لکھی، وہ عام لوگوں کی سمجھنے کے لیے ہے۔ کوئی مفسر دوسرے اپنے جیسے عالم کے لیے جو ہے قرآن کی تفسیر نہیں لکھتا، بلکہ عام لوگوں کے لیے۔ تو ہر تفسیر سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی تفسیر کو پڑھو، یہ تفسیر مت پڑھو، یہ بھی غلط بات ہے۔ ہر تفسیر کی اپنی ایک اسپیشلائزیشن ہے، خاصیت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ساتھ ساتھ جو علماء وغیرہ ہے ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا بات ہے محکم آیات کے بارے میں سمجھنے کے لیے، اور جو ہے اپنی آنکھوں سے سمجھنا چاہیے قرآن مجید کو، ورنہ اللہ تعالیٰ اندھا بنا کے اٹھائیں گے قیامت کے روز۔ یہ بھی بات آ گئی ہے ایک سورے کے اندر۔ تو اس کو ہمیں بات کو جو ہے پوری طرح سمجھنا چاہیے۔ پھر جو آگے بڑھیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے، یعنی بعض متشابہ آیات کے بارے میں غیب کی، ہم اس پر یقین لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں۔ جو لوگ اولو الالباب ہیں انہوں یہ کہتے ہیں کہ متشابہ آیات کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ محکم آیات کو وہ سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس سے خلاف اگر
ساری دنیا بھی جائے تو اس کا انکار کرتے ہیں، ان کا محکم آیات کے اوپر عمل کرتے ہیں صحیح لوگ، اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے، یعنی اولو الالباب کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کے بعد پھر آیت دعا بھی آ رہی ہے کہ قرآن سے ہدایت کے لیے کہ اے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، تو ہی ہے سب کچھ دینے والا۔ یہ آیت جو ہے دعا ہے، اس کو جو ہے ہمیں پڑھنا چاہیے بار بار تاکہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ پھر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ مفسر یا عالم بن جانا نہیں ہے، 15 علوم 16 علوم پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اصل میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ آدمی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوگا تو اسے ہدایت ملے گی۔ یہ جو ہے سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں بتا دیا گیا، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے لوگوں کے لیے۔ یہ اب آگے بڑھتے ہیں، ختم قرآن کی دعا پہ غور کرتے ہیں۔ یہ ختم قرآن کی دعا ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، اے اللہ، جب قرآن ختم کرتا ہے کوئی بچہ یا بچی تو اس کو یہ پڑھایا جاتا ہے، اے اللہ، اس قرآن کو خبر کی وحشت و تنہائی میں میرا مونس و غمخوار بنا۔ اللہم آنس وحشتی فی خبری، یعنی میرے خبر کی جو وحشت ہے، تنہائی کو اس قرآن کے ذریعے سے دور فرما۔ اے اللہ، قرآن عظیم کے وسیلے سے مجھ پر رحم فرما اور اسے میرے لیے پیشوا، منبع نور، سرچشمہ ہدایت اور خزینہ رحمت بنا۔ تو دیکھیے کہ الفاظ سے کلیئر ہے کہ اگر قرآن کو سمجھ میں کر نہیں پڑھنا ہوتا، اگر اس کو خالی عربی میں پڑھنا ہوتا بغیر سمجھے، ترجمہ تفسیر پڑھنا نہیں ہوتی، سمجھنا نہیں ہوتی، تو یہ بات کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہ اسے ہدایت حاصل کی جائے؟ یہاں تو دعا میں بات آ رہی ہے کہ ہدایت کا ذریعہ بنا، تو ہدایت تو پڑھنے سے، سمجھنے سے آتی ہے، سمجھ کے پڑھنے سے۔ اے اللہ، اس میں سے جو کچھ میں بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا دے، اور اس میں سے جو کچھ میں نہیں جانتا مجھے وہ بھی سکھا دے۔ اور رات اور دن کی ساعتوں میں، یعنی قرآن کی اتنی حکمت ہے، اتنا علم ہے کہ بہت سی چیزیں ہمیں سمجھنے کے بعد بھی ہم بہت سی چیزوں کو مس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم مانگ رہے ہیں کہ ساری چیزوں کو ہمیں سمجھا دے۔ یہ بھی سمجھ کے تعلق سے بات ہے، سمجھ کے پڑھنے سے۔ اور رات اور دن کی ساعتوں میں مجھے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار، اس قرآن کو روز قیامت میرے لیے بخشش و مغفرت کی دلیل بنا دے۔ مولا میری دعا قبول فرما۔ تو یہ وہ باتیں تھی جو آپ کے سامنے لانا مقصود تھا کہ قرآن مجید جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مشکل کتاب ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں محکم آیات ہیں جو اصل کتاب ہے، اور اسی کو سمجھنا ہے، اسی کے حساب سے چلنا ہے۔ رہا متشابہ آیات تو ان کے پیچھے پڑھنا نہیں ہے، ان پر ایمان لانا ہے، اور کسی چیز کو صحیح یا غلط فیصلہ کرنے کے لیے محکم آیات کی روشنی میں سمجھنا ہے، اور اپنے اور دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر جو ہے کتاب کی پوری، یعنی اس کی جو بھی ہدایت ہے اس سے ہمیں ہدایت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نوازے۔ آمین یا رب یا رب العالمین۔